علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں مسلسل توڑ پھوڑ جو ہے وہ جاری ہے. کل 4 گئے، آج 5 گئے، پرسوں 6 گئے، پھر 7 گئے. 9 مئی کا سانحہ جو ہے وہ شاید بہت ہی دل پہ لگ گیا پاکستان تحریک انصاف کو، اور اگر واقعی کوئی ایسی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس تھیں اور اگر ایسی کوئی جذبات کو اجاگر کر رہے تھے عمران خان صاحب تو تب بھی چھوڑ دینی چاہیے پاکستان تحریک انصاف. اب آ کے کیا وجہ ہے؟ لیکن الیکشنز کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے، کیا اکتوبر میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ویسے تو یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 3 ماہ بعد اگر اسمبلی نے تحلیل ہونا ہے، اس کے بعد انتخابات ہونے ہیں، آئین کے مطابق ہم نے چلنا ہے، تو پھر اس پر سوال ہی نہیں بنتا کہ 3 ماہ پہلے ہم پریڈکشن دینے لگ جائے کہ ہم نے معیشت کو سنبھالنا ہے یا پھر ہم نے نئی ہنگامہ آرائی کے لیے کوئی سامان کرنا ہے. یہ آج فضل الرحمان صاحب نے فرمایا. اور کیا فرمایا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے گفتگو دیکھی، اس کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس پر مشاورت کرے گی، الیکشنز میں بھی مشاورت ہوگی. مطلب مشاورت کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آئین میں ایک تحریر کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، الیکشن کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے، تو پھر یہ کیوں کر سوال اٹھتا ہے بار بار؟ کشمیر میں راتوں رات ایک مخلوط حکومت بن جاتی ہے، وہاں پہ اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں وہ حکومت میں آ جاتی ہیں، جو حکومت میں جماعتیں ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ جا ملتی ہیں. عجیب معاملات ہیں جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے واضح طور پر ابھی 4 دھڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف کے از خود پاکستان تحریک انصاف کو ٹیک اوور کرنے والے فواد چودھری والا گروپ ہے، جس کو ہوپ فلی پھر کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر عمران خان صاحب خدا نخواستہ نااہل ہو گئے تو شاہ محمود قریشی صاحب ان کو باغ ڈور سنبھالیں گے. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جہانگیر خان ترین گروپ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے جو ہے پنجے گاڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کس کس کو پکڑنا ہے، کس کس کو واپس لے کر آنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے رہنما جو مراد راز صاحب ہیں، جس طرح انہوں نے ایک الگ گروپ بنا لیا ہے. اور اب یہ تمام تر گروپ جو بن رہے ہیں، یہ جو ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو کتنا اثر پڑے گا. لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کر لیں، چودھری پرویز الہی صاحب از اریسٹڈ. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں چودھری شافع صاحب. بہت شکریہ آپ کا چودھری صاحب. میں ایک پرسنل لیول پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ ظاہر ایک رشتہ ہے، ایک گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں، ناراضگی اپنی جگہ، پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ، لیکن اب وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو آپ لوگ کوئی کوشش کر رہے ہیں ان کو بازیاب کرانے کے لیے، یا کوئی ضمانتیں دے رہے ہیں، یا کم از کم ان کے لیے گارنٹی دے رہے ہیں؟ کیونکہ خاندان والے تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ نے سوال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اریسٹ ہو رہے ہیں وہ 100% آن میرٹ ہونے چاہیے. اور پرویز الہی صاحب کا تو کل بھی بیان آ گیا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے. تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. اچھا، آپ کو اب یہ جو مونس صاحب کے حوالے سے ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ مونس صاحب کی وجہ سے یہ دن ان کو دیکھنے پڑے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنا بڑا اسکیم ہے، اس پہ کتنا پیسہ بنایا ہے مبینہ طور پر مونس الہی صاحب نے. وہ ملک میں ہے نہیں، ہیں کہاں ویسے مونس صاحب؟ میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہے. میرا حال میں لاسٹ ٹائم بات ہوئی ہوگی 8-9 مہینے ہو گئے. 8-9 مہینے سے تو کوئی بات چیت نہیں ہے. تو آیا وہ ملک سے باہر ہیں؟ تو مطلب برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ایسا اس بات کی انڈیکیشن آپ کو نہیں ہے؟ بظاہر تو ملک سے باہر ہی ہیں، یہ تو پتہ ہی ہے. پاکستان میں تو نہیں، ملک سے باہر ہی ہیں کافی مہینوں سے. اچھا ٹھیک ہے. شافع صاحب یہ فرما دیجیے گا، کیونکہ ابھی معاملہ جی بتائیے. جی جہاں بات ہے ساری چیز کی، آپ کو یاد ہوئے گا سارا جب یہ معاملہ سارا شروع ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوئے گا کہ پرویز الہی صاحب نے ہی کہا کہ جی نون لیگ کو پی ڈی ایم کو منایا جائے تاکہ وہ سی ایم بنے. تو پھر بعد میں انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے پی ٹی آئی جوائن کرنی ہے، ہم پی ٹی آئی میں رہیں گے. ہم تو اپنی جماعت میں پاکستان مسلم لیگ میں کھڑے ہوئے ہیں اور شناخت جو ہے اپنی برقرار رکھی ہوئی ہے. اور دن رات جو ہے وہ ہم محنت کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ وائز میٹنگز کر رہے ہیں تاکہ پارٹی کو جو ہے ری آرگنائز کیا جائے اور اس کو مضبوط کیا جائے. وہ تو سرور صاحب بہت ایکٹیو نظر آ بھی رہے ہیں. آپ لوگ پرانے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی لے رہے ہیں، دوسرے لوگوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. لیکن سر یہ جو دھڑے بازی ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں، میں اس بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ووٹ بینک پر کیا افیکٹ پڑے گا؟ کیا ہمیں بھی مطلب مخلوط حکومت ہی ملے گی؟ اب ہمیں اس طرح سے چلے گے معاملات، کیونکہ اب اپوزیشن میں کون ہے، حکومت میں کون ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ اتنا ڈیوائیڈڈ ہو جائے گا، تو کاف لیگ کو اس کا ایڈوانٹیج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سوچ سمجھ کے جو ہے آگے فیصلے کرنے چاہیے. اب کافی آپ کو پتہ گروپس بن گئے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ جو ہے 2 یا 3 پارٹیز بن جائیں پی ٹی آئی میں. اب آگے دیکھتے ہیں آگے کون پی ٹی آئی کو لیڈ کرتا ہے، اس لیے کہ ڈیلی بیسس پر معاملات جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگی ترین صاحب بھی جو ہے وہ ان قریب جو ہے اپنی وہ پارٹی اناؤنس کرنے لگے ہیں. اور ہمارا یہی ہے کہ جو بھی صاحب کا MPs ہم اپنی پارٹی میں لیتے ہیں تو اس میں ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہوں. اور جہاں وہ بات ہے ووٹ بینک کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو بجٹ ہے یہ بڑا میٹر کرے گا کہ یہ کتنا عوام فرینڈلی ہے. یہ بہت میٹر کرے گا اس لیے کہ اسی بجٹ میں آگے اثرات آگے آنے والے الیکشنوں سے بھی پڑیں. لیکن سر ابھی تو لگ نہیں رہا کہ IMF سے ڈیل ہو پائے گی. پھر ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے بھی خطرات لاحق ہیں. آج اس پہ بھی بات ہوئی کہ کیا معیشت کو سنبھالنے کے الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے. تو آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے یا آئینی مدت جو ہے اس پہ ہی رہیں؟ آئینی مدت پہ رہنا چاہیے. اور میں تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں, کچھ مہینے پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ MP اور MNA کے الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ ہی ہونے چاہیے اور ایک ساتھ ہونے چاہیے. اور جہاں بات ہے اکانومی کی, میرے خیال میں کہ اس پر محنت ہو رہی ہے, مگر مزید جو ہے ان کو چاہیے کہ جو مختلف MOUs ہوئے ہیں ان کو کانٹریکٹ کی شکل دینی چاہیے اور آن گراؤنڈ جو ہے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور جو ہماری نیچرل ریسورسز ہیں اس پر کام کرنا چاہیے مزید, جس طرح چائنا کا ساتھ ہو اور ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے. اس سے کوئی ایڈوانسز آتے ہیں تو وہ IMF کی پیمنٹ کی شکل میں بھی دیا جائیں تاکہ عوام کے اوپر جو ہے وہ کم سے کم بوجھ پڑے. اور جو ڈیلی روزمرہ کی چیزیں ہیں ان میں جو ہے کمی لانا عوام کے لیے بہت ضروری ہے. آنے والے بجٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مشاورت ہوئی ہے کیا؟ آپ کیونکہ آپ اتحادی ہیں, آپ سے ملاقاتیں بھی رہتی ہیں, صرف زرداری صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا آپ لوگ باضابطہ خود حکومت سے یا ڈار صاحب سے خود رابطہ کر کے کچھ ان کو سجیشنز نہیں دینا چاہتے بیفور؟ شہباز شریف صاحب سے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی چودھری شجاعت حسین صاحب کی, اور جس میں چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا تھا کہ پورا فوکس آپ رکھیں کہ اس بجٹ میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے. اچھا ٹھیک ہے, ذرا مجھے ادھر آ جائے گا شافی صاحب, واپس آ جاتے ہیں ذرا پرویز الہی صاحب کے معاملے پہ, کیونکہ آپ نے ایک بات کی تھی, سوال اٹھا تھا اس پہ کہ وہ جو ان کو فون آیا پھر وہ چل دیے, دعائے خیر بھی ہو گئی تھی, بات بھی طے ہو گئی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا, لیکن عین موقع پر وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے کسی اور کا ساتھ دینا ہے. تو یہ جو معاملہ تھا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس کی کنٹینیویشن ہے, مطلب یہ ابھی بھی جی آواز آ رئی ہے آپ؟ جی آ رہی ہے. میرا سوال آپ نے سن لیا, میں دوبارہ ریپیٹ کروں سر؟ جی جی ہاں جی 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 میں نے کہا آپ ٹیلی فون کال جو آئی تھی جس سے پرویز الہی صاحب دعائے خیر کے بعد, فیصلہ ہو جانے کے بعد, پارٹی کی سٹینڈنگ پوزیشن کے ہونے کے بعد, طے ہونے کے بعد اگر وہ چلے جاتے ہیں ایک فون کال پر اپنی لائلٹیز تبدیل کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے جھٹکا فیملی کو تو لگا تھا, لیکن میں کہہ رہی ہوں کیا وہ کنٹینیو کر رہا ہے ابھی معاملہ یا وہاں سے اب کوئی مطلب ظاہر ہے کیونکہ وہ جو جس کی فون کال آئی تھی اب تو وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف ہے. جو یہ بات ہے نا ٹیلی فون کال کی, ٹیلی فون کال کے اوپر پہلے تو بات ہے, ایسی کوئی بات کی نہیں جاتی. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا انہوں نے اپنے طور پہ کہا گیا, ٹیلی فون پر تو نہیں کہا جاتا کہ آپ نے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. تو میں تو ٹوٹلی اس بات پر اگری نہیں کرتا کہ ٹیلی فون پر کہا گیا. یہ مطلب کہ ان کے پاس تو چوائس تھی اس ٹائم. نہیں وہ میسج دکھایا تھا نا مونس نے, میسج تو دکھایا تھا نا مونس نے بتایا تھا کہ کسی کا فون آیا تھا, فون بھی دکھایا تھا. یہی والی فون کال کی بات جو میں کہہ رہی ہوں, میسج ہے یا فون کال ہے. ہاں جی ہاں نہیں فون کال والی کوئی بات, فون کال ٹیلی فون پر ایسی باتیں نہیں کی جاتی کہ کدھر جانے کدھر نہیں جانا. اور انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا تھا, ان کے پاس چوائس تھی either to become CM at that time اور اوپر شہباز شریف صاحب PM. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, انہوں نے PTI کا CM بننا. اچھا اگر یہ بجٹ عوام دوست نہ ہوا تو کیا آپ راہیں جدا کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں شافی صاحب حکومت سے؟ امید ہے کہ عوام دوست بجٹ ہی ہوئے گا. اور ابھی کچھ دن پہلے بھی اسحاق ڈار صاحب کا بھی بیان آیا تھا کہ ہم مزید جو ہے عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں بھی کمی آئی ہے, تو مزید امید ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اور کمی آئے گی. رشیا کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کافی مہینوں سے بات, ڈالر آج 8 روپے بڑھ گیا ہے, کیا خاک کمی آئے گی سر؟ 8 روپے بڑھ گیا آج ڈالر سر. میں اچھا ذرا بتا دیجیے گا مونس الہی صاحب کی واپسی پر ہی پرویز الہی صاحب نکلیں گے باہر یا آپ کو لگتا ہے
चले जितना टाइम दिया इनको 1-2 महीने और देख लेते हैं जी, इकोनॉमी के हवाले से पता लग जाएगा। मैंने 2 महीने और देख लेते, 3 महीने में तो वैसी असेंबली ने तहरील हो जाना है अगर तो उन्होंने कर दी तो। हाँ जी जी सर, मैं पूछा था मुहद्दिस अलाई साहब की वापसी ही मशरूत है क्या? जी मैं परवेज अलाई साहब की रिहाई की बात कर रही हूँ, क्या मुहद्दिस अलाई साहब के वापस आने पर वो छूटेंगे क्योंकि उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही है और उनको भी अब केसेस उनके खिलाफ भी रजिस्टर हो रहे हैं? हर एक ऊपर डिफरेंट केसेस चल रहे हैं, अब वो कब उनके केसेस ख़त्म होते हैं इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कोर्ट में जो है वो केस चल रहा है और जो भी केस है वो मेरिट की बुनियाद के ऊपर हर किसी के लिए होना चाहिए। शाहबाज साहब आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अगर सीट एडजस्टमेंट करनी पड़े किसी पार्टी से आपको आगे जाके, या वो JKT हो या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज हो, आपको क्या लगता है किसके साथ एक नेचुरल एफिलिएशन बनता है आपका कि आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे उनके साथ? अभी तो टू अर्ली है टू से अबाउट सीट एडजस्टमेंट्स, और मुझे बाजार ये लगता है कि कई हलकों में जो है ओपन इलेक्शन होंगे और कुछ हलकों में जो है सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया शाफिज साहब, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया साशिक आवान साहिबा ने। बहुत वेलकम बैक आपा, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने छोड़ दी है, और बहुत मुबारक हो वापसी की। जरा मेस्मराइज और हिप्नोटाइज और मैग्नेटाइज की बात तो हम करेंगे, लेकिन ये बताएं अब आप कितने चली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, पहले तो आपको भी मुबारक हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि काफी अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई है और आप ही उन्हीं के विक्टिम्स हैं जिन्हीं के हम विक्टिम्स हैं। तो ये मुतासरीन इकट्ठे हो गए हैं और अब तो पूरी PTI मुतासरीन है, तो लगता है कि अंजुमन मुतासरीन बनानी पड़ेगी। नहीं सर, तो फिरदौस आपा आप किधर चली हैं ये तो बता दें। JKT में जाएंगी, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस क्यों नहीं जा रही? मैं उधर चलो जाऊंगी जहाँ पे मेरे लोग चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने रिजर्व सीट की तो सियासत करनी नहीं है। तो मेरा जो टारगेट और एजेंडा रहा है हमेशा वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी रहा है। तो मेरे लोगों के मफादात जो है मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है। मेरे हल्के का जो आम वर्कर है वो चूंकि बाकी हल्कों से इसलिए मुख्तलिफ है, हम इंडियन बॉर्डर पे रहते हैं, हमारे वो देहात जो बुनियादी सहूलतों से महरूम है उनकी मुझसे जुड़ी तवक्कुआत हैं। तो मुझे देखना है कि किस तरह हम पाकिस्तान के साथ भी खड़े हों और उन लोगों के मफादात के साथ भी खड़े हों, उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन भी हों। उस पर हमारी सारी डिस्कशन चल रही है। और चूंकि जहांगीर तरीन साहब मुझे PTI में लेके गए थे और जहांगीर तरीन साहब के साथ मेरी एक हमांगी ज़हनी भी है और एक बयानिया भी हमारा, चूंकि वो भी PTI के विक्टिम रहे हैं, तो उनकी जो खान साहब के साथ एक मुश्तरका हमारा एजेंडा रहा कि हमने उन्होंने भी और मैंने भी पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट किया और खान साहब को उस बयानिए से बचाने के लिए भरपूर कोशिश की जिसका आज वो शिकार हो गए हैं। तो जो शख्स भी उनको बेहतरी के लिए राय देता था, तो जो यरगमाली टोला था जिन्होंने उन्हें बिल्कुल एक बंद गली में ला के आज खड़ा कर दिया, तो वो उसको सुपरसीड करते थे। और ख़ास तौर पे वो जो मैग्नेटाइज और हैप्नेटाइज और फिर मेस्मराइज करने वाली शख्सियत है, उन्होंने उनके हर काम पे पानी फेरा, मुर्शद का अमर दे के और हुक्म ऐसा जारी करती थी कि हमारे मुरीद साहब जो हैं वो चुटके बैत उनकी करके बैठे हुए थे। उनका फिर हर हुक्म जो था वो अमर हो जाता था और अल्टीमेटली वही होता था जो बुशरा बीबी चाहती थी। लेकिन बुशरा बीबी अब क्या चाहती हैं, क्योंकि इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि वो अलहदगी हो गई, लड़ाई हो गई, मगर फिर उसके बाद वापस कोर्ट में भी साथ पेश हो जाते हैं। आपको क्या लगता है बुशरा बीबी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का अनाउंसमेंट पहले करेंगी या इमरान खान साहब उनको छोड़ने की अनाउंसमेंट पहले करेंगे? देखिए, मेरी सोच के मुताबिक जो मेरा नाकिस तजर्बा है और राय है उसके मुताबिक जो है वो बुशरा बीबी जो है वो खान साहब को जिस नहज पे पहुंचा चुकी हैं
اور جو مقاصد سے تھے ان کے وہ حاصل کر چکی ہیں، اور 4 سال ان کے خاندان نے، ان کے ارد گرد کے عزیز و اقارب نے جس طرح بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، اور ساری جو کلک ہے وہ پی ٹی آئی اور خان صاحب کے منہ پہ ملی ہے، تو ان کو جو ہے وہ جب بلی کے پاؤں جلے تھے تو اس نے اپنے بچے نیچے لے لیے تھے. تو جو ہی وہ وقت قریب آئے گا کہ بشرا بی بی تک وہ تپش پہنچے گی، اور وہ اپنے پاؤں بچانے کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو نیچے لے لے اپنے پنجوں میں. لیکن اگر سارا کچھ بشرا بی بی کی توقعات یا ان کی خواہشات پر ہوتا تھا تو یہ اس وقت معاملہ تو بشرا بی بی کا ہے ہی نہیں. اس وقت تو خان صاحب کے خلاف ملٹری کورٹ میں اگر ٹرائی کرنا ہے ان کو، یا ان کے خلاف کیس کرنا ہے، یا ان کو گرفتار کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ نیب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں بشرا بی بی کی گرفتاری نہیں چاہیے، ہمیں صرف ان کے ساتھ شامل تفتیش ہو جائیں. تو اب بشرا بی بی کے لیے جیل نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب کے لیے جیل ہے، تو پھر بشرا بی بی کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے وہ کھرا تلاش کرنا ہوتا ہے نا آپ نے کسی بھی ملزم تک پہنچنے کے لیے. ہمارے ہاں جب یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی تو جہاں ڈکیتی ہوتی تھی، چوری ہوتی تھی، کھوجی کو بلایا جاتا تھا، اور وہ آگے کھرا تلاش کرتا تھا کہ انٹری کہاں سے ہوئی اس ڈکیت یا چور کی، اور ایگزٹ کہاں سے ہوا. تو چونکہ خان صاحب تک پہنچنے کے لیے جو کھوج کا کھرا ہے وہ سارا بشرا بی بی تک جا رہا ہے، تو بشرا بی بی کسی صورت بھی اس پورے عمل سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ خان صاحب کو گمراہ کرنے میں، خان صاحب کو ایک ایسا پاکستان دشمن بیانیہ ترتیب دینے میں، اور خان صاحب کو فاجب پاکستان کے سامنے کھڑا کرنے میں ایک ہی شخصیت کا کردار ہے، اور باقی تو بے شمار کریکٹر تو ساتھ سپلیمنٹ کرتے رہنا، اور جو امر دیتی رہی، حکم دیتی رہی، اور خان صاحب آنکھیں بند کر کے مرشد کے اس حکم کو مانتے رہے، وہ بشرا بی بی ہیں. کیونکہ بشرا بی بی ان کو یہ بار بار باور کراتی رہی کہ میری طاقت روحانی تمہارے ساتھ ہے، اور میری روحانی طاقت سے تم پرائم منسٹر بنے ہو. یہ اپوزیشن کو یا بظاہر عوام کو ایک بار بار جو پی ڈی ایم نعرہ لگاتی رہی کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے خان صاحب کو، خان صاحب کے اندر، ان کے دماغ کے اندر ایک ہڈن جو سوچ تھی، اس کے اندر وہ یہ مانتے تھے کہ نہیں، مجھے بشرا بی بی لے کے آئی ہیں، اور میں بشرا بی بی کے عملیات، بشرا بی بی کی چلے، اور بشرا بی بی کے جتنے بھی جادو ٹونے تھے ان کی وجہ سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں. اور یہی وہ وجہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ہمیشہ انہوں نے ڈیگریڈ کر کے، ڈی مورلائز کر کے، انسلٹ کر کے اپنی خوشی محسوس کی، کیونکہ ان کو یہ اگر ایک رتی برابر بھی احساس ہوتا کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن یا رول یا سپورٹ یا فیسیلیٹیشن ان کے اس پورے پروسیس میں حاصل رہی ہے، تو وہ اتنی موسم خوشی نہ کرتے. انہیں یہ تھا کہ مجھے تو بشرا بی بی لے کے آئے، کیونکہ بشرا بی بی کو یہ بشارت ہوئی تھی نعوذ باللہ کہ اس آپ شخص نے سے کیا بذات شادی خود اور یہ پرائم منسٹر بن جائے گا. آپ مجھے، کیونکہ یہ باتیں ہم سنتے رہے ہیں، یہ باتیں ہم سنتے رہے ہیں کہ وہاں جادو ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لوگوں نے کہا ہے، لوگوں نے بھگتا بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا اسما شرازی نے بھی اپنے کالم میں لکھا، تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوئی لان تان وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف آپ بات کر رہی ہیں یا پھر آپ نے واقعی کوئی عمل کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے؟ کیا بذات خود آپ وٹنس ہیں ایسی کسی بات کی؟ دیکھیے آپ 1 درجن نہیں، 2 درجن نہیں، کئی درجن ایسے بدبخت افراد ہیں جو ان کے ساتھ اسپرچولی کنیکٹڈ تھے اس غلاظت کے لیے، جس کو آپ یہ کہیں کہ عملیات کا نام دے لیں یا جادو ٹونے کا نام دے لیں. کیونکہ اون چودھری، انعام شاہ، عمران شاہ اور سفیر تک جو ان کا لائل ترین ملازم تھا، ان سب سے آپ علیحدگی میں اونوتھ پوچھ لیں کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے وہ عملیات کے ساتھ جڑا، جو صدقات کا ایک پروسیس تھا وہ کس طرح سے ہوتا تھا، اور انعام شاہ کو کیوں نکالا گیا بنی گالا سے، اور انعام شاہ کا قصور کیا تھا، اور باقی لوگوں کا کیا جرم تھا.
کیونکہ ان کو جس پہ بھی شک ہوتا تھا کہ یہ کہیں اس نے دیکھ لیا اور یہ کسی جگہ پہ خبر لیک نہ کر دے تو وہ اس کو جاب سے فارغ کر دیتی تھی، کھڑے کھڑے کہتی تھی اس کو فارغ کرے، بلکہ ضد کر کے خان صاحب سے کہتی تھی کہ یہ سارے ملازم جو ہے یہ تمہارے لیے نحوست ہے اور ان کا گھر میں رہنا جو ہے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو نکالو۔ تو بلکہ میں تو حیران تھی کہ وہ شیرو جو ہے جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی میں میری پہلی میٹنگ تھی بنی گالا کے اندر، اور میڈیا اسٹریٹجی ہماری میٹنگ تھی اور اس میں بھی شامل تھی۔ تو میں باہر سے جب اندر پہنچی تو میٹنگ شروع ہو گئی تھی، تو ایک دم سے میں نے دروازہ کھولا، اور چونکہ آپ کو پتا جب آپ باہر سے آتے ہیں اور اندر اندھیرا ہو تو آپ کو ویسے ایک فلیشنگ ہوتی ہے، نظر نہیں آتا، تو میں نے نیچے نہیں دیکھا، تو میں نے ایک دم سے پاؤں رکھا تو ایک خاموشی تھی جس کے اوپر چہ 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 کی آواز آئی، اور وہ میرا پاؤں جو تھا وہ شیرو کے اوپر پڑ گیا، اور شیرو صاحب چونکہ خان صاحب کی ٹانگوں میں ساتھ وہ چیئر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے جو ہی ان پہ پاؤں رکھا تو وہ جس طرح کا قرآن مچا اور جس طرح کا میرا ویلکم ہوا، اسے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہاں پہ اس قسم کے شوق جو تھے وہ تو آپ میرے سے زیادہ وٹنس ہیں، اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھ سے زیادہ آپ کو بھی پتا ہے۔ آوان صاحبہ پتا تو آپ کو تھا، تو پھر یہ 9 مئی کا انتظار کیوں کیا؟ آپ پہلے چھوڑ دیتی، کیونکہ اون چودھری صاحب نے تو چلیں ان کو تو بیچاروں کو نکال ہی دیا گیا اور پارٹی سے بھی رابطے بھی ختم ہو گئے، آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا، تو آپ نے پہلے کیوں نہیں یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کری ہوں؟ بلکہ لوگ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں آپ تھی کب؟ سنا بچہ مجھے 1.5 سال 2 سال سے کبھی آپ نے ٹی وی پہ آتے دیکھا، پارٹی کے بیانیے کو ڈیفینڈ کرتے دیکھا، ادھر زمان پارک میں لگے تھیٹر میں کسی جگہ کھڑے دیکھا، اس تھیٹر کے اندر کسی جگہ ان میٹنگز کے اندر زمان پارک میں جب سے خان صاحب زمان پارک شفٹ ہوئے ہیں مجھے کسی میٹنگ کا حصہ بنتے دیکھا۔ یہ سارے وہ ڈسوسیشن اور ڈسکنیکٹ تھا جو حالات واقعات اور پی ٹی آئی کے اندر جو کھچڑی پک رہی تھی، جو زہر آلود پروپیگنڈا اور ذہن سازی کی جا رہی تھی، اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے میں اپنے حلقے میں کام کر رہی تھی۔ میں اپنے والدہ کے نام سے ہاسپٹل بنا رہی تھی، انفارچونیٹلی اس دوران میں میری والدہ کی ڈیتھ بھی ہوئی اور مجھے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے حلقے کو دینا پڑا، وہ اس سے پہلے ان کی بیماری کی وجہ سے میں مصروف رہی، تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے وہ اعلان کرنا کوئی ایشو نہیں تھا، میں آ کے چینلز پہ وہ سب کچھ کہہ سکتی تھی، لیکن اس سے ملک کو نقصان ہونا تھا، کیونکہ ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید کوئی نہج، ایسا راستہ، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ جس بیانیے پہ خود کش بیانیے پہ چل پڑے ہیں اور اداروں پہ انہوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے، اور سیاسی مخالف اور سیاسی حریفوں کی بجائے ان کا ایجنڈا اور ٹارگٹ یونیفارم بن گئی ہے، تو یہ ریورس کر جائے اپنا بیانیہ، جیسے یو ٹرن لیتے ہیں ایک اور یو ٹرن لے لے تو یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بجائے اس کے کی چیزیں سیٹل ہوتی، الٹیمیٹلی 9 مئی کا وہ المناک حادثہ ہوا اور جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ دیا، جس نے پورے پاکستان کی چولیں ہلا دی، اور الٹیمیٹلی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے کارکن جو ہے اس کی خواہشات کا ایندھن بن گئے اور آج وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں وہ خواتین بھی ہیں، اور بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو کارکن آپ کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا گئے، آپ نے ان کو ڈسوسیٹ کر دیا، ڈسون کر دیا، آپ نے کہا کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا نا یہ میرے کارکن ہے، تو پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا؟ کیونکہ ان کی فیس بک دیکھ لے، ان کا پورا فیس بک آئی ڈی نکالے، وہ سب کی جو پچھلی گزشتہ کئی سالوں سے پوسٹیں ہیں، اچھا اس فردوس میں عاشق وہ امان صاحبہ عمران ایک خان وقفے کی اجازت دیجیے، ویسے تو آپ کو روکنا بہت برا لگ رہا ہے مجھے، لیکن ایک وقفے کی اجازت دے دیجیے، واپس آتے ہیں تو فردوس عاشق امان سے اور انکشافات بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آفٹر دی بریک۔
ویلکم بیک. فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فردوس صاحبہ, میں آپ کے پاس ایک تو یہ کہ امریکی سازش ہے, امریکی سازش سے عدم اعتماد لایا گیا, مجھے کیوں نکالا, مجھے اس لیے نکالا کیونکہ تم باغی ہو, تم میر صادق ہو, میر جعفر ہو, یہ ہم نے کافی دنوں سے سن رہے تھے یہ معاملات. آپ کو اب دیکھ رہی ہیں کہ امریکی کانگریس مین ہمارے ہیومن رائٹس پہ بھی بات کر رہے ہیں, ڈیموکریسی پہ بھی بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی لابینگ پہ بات ہو رہی ہے, وہاں پہ شہباز گل صاحب نے ایز عمران خان کا پی ٹی آئی کا ایجنٹ انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا. تو یہ امریکہ والے معاملات آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کہ یہ ایک اور یو ٹرن ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس ہماری معصوم قوم کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہوا. ایک امریکہ کا جو یار ہے, غدار ہے, کنارے سے چلتا کام, کیا ہم غلام ہیں, وہاں سے چلتا پھر الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے ان معصوم ذہنوں کے ساتھ کھیلا گیا, اور یہ ایبسولوٹلی ناٹ کے ساتھ جڑا ایک بیانیہ ترتیب دیا گیا, اور اس قوم کو یہ بتایا گیا کہ میں آپ کا حقیقی مسیحا ہوں, اور میں پاکستان کی ساورینٹی جو ہے اس کا چیمپئن ہوں, اور میں ہر حال میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سارا بانڈا جو ہے وہ بیچ چوراہے میں اس وقت پھوڑ دیا گیا جب انہوں نے یہ یو ٹرن لے لیا کہ نہیں, میں نہیں, یہ امریکنز نے نہیں, یہ تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف جو ہے وہ حکومت گرانے کے لیے یہ ساری تگودو کی تھی, انہوں نے امریکنز کو بیل آؤٹ کیا. پہلے دن سے جو ان کا موقف تھا ہمارے لوگوں کے ذہنوں کو ایکسپلائٹ کرنا مقصد تھا, کہ جو ان کا ویک پوائنٹ ہے, کیونکہ ہماری قوم کا ویک پوائنٹ جو ہے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم نے امریکن بیانیے کو جو اون کرتا ہے اس کو قوم ڈس اون کرتی ہے. تو انہوں نے تو کوشش امریکہ یہ کیوں کی اون کہ کر رہی ہے عمران خان کو, امریکہ کیوں اون کر رہی ہے, پارٹ آف امریکہ کیوں اون کر رہی ہے پھر عمران خان صاحب کو؟ ہم تو چلے اون کرتے ہیں امریکہ کو, ان کا کیا مفاد ہے؟ سنا, اگر آپ کو موقع ملا ہو امریکہ میں, اور مجھے بھی تھوڑا سا تجربہ یو این کے اندر رہا ہے, تو وہاں پہ جو ڈومینیٹ کرتی ہے پالیسی میکنگ میں وہ جوز لابی ہے. وہاں کا الیکشن جو ہے وہ جس طریقے سے جوز لابی جو ہے اسپانسر کرتی ہے, ڈونیٹ کرتی ہے, اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ اسپانسر کرتی ہے, فنانس کرتی ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہاں جو جوز لابی ہے امریکہ کے اندر وہ مسٹر گولڈ سمتھ کے اشارے پہ وہاں پہ جو کر رہی ہے وہ لابنگ کر رہی ہیں, وہ فیسیلیٹیشن کر رہی ہیں, وہ پاکستان مخالف جو ایجنڈا ہے اور راہ کے جو ایجنٹ ہیں ان سب کا ایک نیکسس بن گیا. اور اس وقت پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں اس میں صرف امریکہ ہی نہیں, اس کے ساتھ جڑے راہ اور جوز لابی اسرائیل جو ہے وہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کیسے کمزور کرنا ہے. الحمدللہ پاکستان کو کمزور کرنے کی جو سازش 9 مئی کو گھڑی گئی وہ افواج پاکستان کی یکجہتی سے, پوری قوم کی طاقت سے جو اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی, تو وہ سازش زمین بوس ہو گئی. اب بیرونی آقاؤں کو جب پاکستان کے اندر سے مایوسی ہوئی ہے, اور جو انقلاب وہ بپا کرنا چاہتے تھے عوام نے اس کو مسترد کر دیا, تو اب وہ بیرونی آقا سارے اکٹھے ہو کے امریکہ کے اندر گٹھ جوڑ کر کے ہیومن رائٹس کی آڑ میں آپ نے دیکھا کہ جو بیانیہ گھڑا گیا کہ خواتین کے ساتھ جیلوں میں بے حرمتی ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ کسی خاتون کی عزت کو اس طرح پبلکلی آپ داغدار کریں اور اس کو بیچیں, پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں, اور ویسٹرن کے اندر یو کے اندر اینڈ ویلکم بیک. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے آپ کو علم میں ہوتی ہیں لیکن آپ ان کو شاید اپنے آپ کو منوا نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ بات سچ ہو سکتی ہے کہ نہیں, لیکن آج ایسی کچھ باتیں اس شو میں ہوئی ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ پرائیویٹ میٹرز بھی ہیں لیکن کچھ پبلکلی بھی ایسوسیٹڈ ہیں. تو اگر کسی کی پبلک جو پلیس ہے اگر وہ اس طرح سے مینیپولیٹ کر کے حاصل کی گئی ہے تو پھر اس پہ کیا کہیے گا. لیکن ساتھ ساتھ امریکہ نے مشروط کر دیا ہے, امریکی کانگریس مین نے آج یہ کہا ہے کہ ہم مشروط کر دینا چاہیے IMF کا جو یہ قرضہ دینا ہے پاکستان کو,
with human rights violations. اور اب یہ ہیومن رائٹس ہمیں سکھائیں گے. جو ابو غریب پرزن چلاتے رہے ہیں, جو افغانستان میں جو کرتے رہے ہیں, وہ اب ہمیں ہیومن رائٹس سکھائیں گے. اور عمران خان صاحب کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, امریکہ تک تو پہنچ چکے ہیں. ملک کے اندر ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا, لیکن وہ باہر بیرونی میڈیا میں جا کے پاکستان کا جو نام بدنام کریں, آئی تھنک اس سے باز آنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے.